بھارت اور پاکستان قیام کو تقریباً 8 دہائیاں ہونے والی ہیں، مگر خطے میں پائیدار امن ایک خواب صحیح لگتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ جی، خاص طور پر جو ابتدائی 2000 کی دہائی میں ایک امید بنی تھی، ہاں، ایک موقع لگا تھا۔ بالکل وہ جیسے ماند پڑ گئی ہے۔ اب تو سفارتی سرد مہری ہے، تنازعات ہیں، یہی معمول لگتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ عمیر جاوید کا ڈان میں ایک مضمون چھپا تھا، اے ہائر آئیڈیل۔ جی ہاں، اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ دونوں ملکوں میں جو آج کل سماجی اور سیاسی تبدیلیاں چل رہی ہیں، انہوں نے تعلقات کو کیسے متاثر کیا ہے، اور امن کے امکانات کیا ہیں بھی یا نہیں۔ یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے مضمون کے تجزیے کا آغاز بھارت سے کرتے ہیں۔ مضمون نگار وہاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تبدیلیاں ہیں جو تعلقات پر اثر ڈال رہی ہیں؟ دیکھیں، مضمون بھارت میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ہے جارحانہ دائیں بازو کی قوم پرستی کا عروج۔ اچھا۔ اور یہ صرف نعرے نہیں ہیں، اس کا اثر خارجہ پالیسی تک جا رہا ہے۔ بھارت اب خود کو ایک کیا کہتے ہیں پر اعتماد تہذیبی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ہوں۔ تو اس وجہ سے جو سرحدی مسائل جیسے حساس معاملات ہیں نا، ان پر کوئی لچک دکھانا، کوئی رعایت دینا، اس کی گنجائش بہت کم ہو گئی ہے۔ اور مضمون میں یہ بھی تھا کہ قومی کامیابی کو فوجی طاقت سے جوڑا جا رہا ہے، سرجیکل سٹرائک، سرحد پار کارروائیاں، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل بالکل، مضمون یہی کہتا ہے کہ قومی کامیابی کا مطلب اب سخت طاقت کا مظاہرہ بن گیا ہے، یعنی فوجی طاقت، اقتصادی طاقت۔ جی۔ اس میں پھر یہ سرجیکل سٹرائکس آ گئیں، سرحد پار مبینہ مداخلتیں ہیں، غیر ریاستی عناصر کی حمایت کی باتیں، یہ سب شامل ہے۔ تو اس ماحول میں تو پھر بات چیت کی گنجائش؟ وہی خارجہ پالیسی پر کوئی تنقیدی گفتگو کرنا وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، جگہ سکڑ رہی ہے۔ یہ تو ریاستی سطح کی بات ہوئی، سماجی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب عوام میں اس قوم پرستی کو حمایت کیسے مل رہی ہے؟ مضمون کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یہ اہم نقطہ ہے جی۔ مضمون بتاتا ہے کہ بی جے پی کا جو کامیابی کا فارمولا ہے نا، وہ دو چیزوں پر کھڑا ہے۔ ایک تو معاشی ترقی کا وعدہ، بھلے وہ سب تک نہ پہنچ رہی ہو، ٹھیک۔ اور دوسرا ہے ثقافتی پاکیزگی کا نظریہ۔ اور اس نظریے میں پھر اکثر بھارتی مسلمانوں کو ثقافتی طور پر دوسرا بنا دیا جاتا ہے، اچھا۔ اور پاکستان کے قیام سے جوڑ کر انہیں ممکنہ طور پر غدار کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اوہ۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ فارمولا خاص کر شمالی بھارت میں سیاسی حمایت حاصل کرنے میں کافی کامیاب رہا ہے۔ اور انتخابی مہموں میں پاکستان کا ذکر؟ وہ تو عام ہے، اکثر اندرونی مسائل، ترقیاتی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کا ذکر لے آتے ہیں۔ جی۔ مضمون میں 14 اگست کو تقسیم کے قتل عام کی یاد کا دن منانے کا بھی ذکر ہے، اسی تناظر میں کہ تاریخی سانے کو ہمدردی کے بجائے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی کافی سنجیدہ بات ہے۔ اچھا، میڈیا کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ مضمون میڈیا کے بارے میں کچھ کہتا ہے؟ جی بالکل، مضمون کہتا ہے کہ بھارت میں میڈیا کا بڑا حصہ، یہاں تک کہ وہ ادارے جو خود کو لبرل کہتے ہیں، ہاں۔ وہ بھی خارجہ پالیسی پر زیادہ تر ریاستی موقف کی ہی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس سے شدت پسند بیانیے کو مزید ہوا ملتی ہے۔ پولرائزیشن یعنی معاشرے میں تقسیم وہ گہری ہوتی جا رہی ہے، ایک طرح سے معمول بن گئی ہے۔ اور سوشل میڈیا کا بھی ذکر تھا؟ ہاں، کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور پابندیوں سے عوام کے آپسی ڈیجیٹل رابطے بھی کم ہو گئے ہیں، تو تعلقات معمول پر لانے کی کوئی سماجی کوشش بھی بہت مشکل لگتی ہے۔ تو بھارت کی تصویر تو یہ بن رہی ہے کہ داخلی سیاست اور میڈیا خارجہ پالیسی پر بہت گہرے اثرات ڈال رہے ہیں۔ اب ذرا پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، مضمون وہاں کیا کہتا ہے؟ کیا وہاں بھی ایسے ہی حالات ہیں یا کچھ فرق ہے؟ پاکستان کی صورتحال مختلف وجہوں سے پیچیدہ ہے، لیکن مضمون کے مطابق نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی علاقائی تعلقات معمول پر لانے کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے۔ اچھا، کیوں؟ یہاں داخلی سیاسی گھٹن کا ذکر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول کافی مضبوط ہے، عوامی سیاست کی گنجائش محدود ہے۔ تو اس سیٹ اپ میں سلامتی اور خارجہ پالیسی کے فیصلے بنیادی طور پر فوجی حکمت عملی کے تحت ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ مضمون یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے جو اپنے سیکیورٹی چیلنجز ہیں، خاص طور پر شمال مغرب اور بلوچستان میں، جی۔ ان کو اکثر بھارتی مداخلت کا نتیجہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف سیکیورٹی کے لینس سے دیکھا جاتا ہے، پھر متبادل حل جیسے سفارتی رابطے ہیں
ان پر غور کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی دہشت گردی اور عسکریت پسندی سے ہٹ کر سوچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور مضمون کے مطابق مئی کے جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں انہوں نے بھی فوجی قیادت کے سخت موقف کو مزید تقویت دی ہے۔ لیکن سماجی سطح پر کیا کوئی فرق ہے؟ مضمون میں یہ تھا کہ پاکستان اس حوالے سے کسی حد تک بہتر ہے، یہ کیا بات ہے؟ جی، یہ ایک دلچسپ مشاہدہ ہے مضمون کا۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سماجی سطح پر ویسی منظم مہم نہیں نظر آتی بھارت کے خلاف جیسی بھارت میں پاکستان کے خلاف ہے۔ اچھا۔ مطلب کسی مقامی گروہ کو بھارت سے جوڑ کر باقاعدہ بدنام نہیں کیا جاتا۔ ہاں، سیاستدان ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو عام لوگوں میں کیا ہے؟ عام لوگوں میں دوسرے ملک کے بارے میں تجسس ہے۔ ثقافتی چیزیں جیسے فلمیں، ڈرامے، موسیقی وہ اب بھی کافی چلتی ہیں۔ اور مضمون میں مذہبی سیاحت کا خاص طور پر ذکر تھا؟ ہاں، پنجاب میں جو مذہبی سیاحت ہے، کرتارپور وغیرہ، مضمون اسے عوام سے عوام کے رابطے کا اہم ذریعہ قرار دیتا ہے کہ یہ کشیدگی کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ پاکستانی حکام کو جاتا ہے؟ مضمون کے مطابق جی، کہ انہوں نے اس رابطے کو ریاستی کشیدگی کے باوجود برقرار رکھا ہے۔ اچھا، اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو مضمون امن کے مستقبل کے بارے میں کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ کیا کوئی امید ہے؟ دیکھیں، مضمون کا جو مجموعی تجزیہ ہے وہ کافی مایوس کن ہے۔ اوہ۔ بھارت میں جو دائیں بازو کے نظریات کا عروج ہے اس نے پاکستان میں ان لوگوں کی آواز کمزور کر دی ہے جو امن اور بہتر تعلقات چاہتے تھے۔ کیوں؟ مضمون کہتا ہے کہ جب دوسری طرف سے بات چیت کا دروازہ ہی تقریباً بند ہو اور آن لائن پاکستان اور پاکستانیوں کے خلاف اتنی منفی باتیں ہو رہی ہوں جی، تو پھر امن کی وکالت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مستقبل قریب میں کیا نظر آ رہا ہے؟ مضمون کا اندازہ یہی ہے کہ مستقبل قریب میں تعلقات بنیادی طور پر سیکیورٹی اور فوجی نقطہ نظر سے ہی چلیں گے۔ خطرناک مہم جوئی کا امکان بھی ہے، اللہ نہ کرے۔ اور 1.5 ارب سے زیادہ لوگوں کے معاشروں میں یہ جو تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، یہ معمولی رہے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مضمون ایک کافی تاریک تصویر دکھا رہا ہے۔ تعلقات کی بحالی کم از کم جلد بہت مشکل لگتی ہے۔ بالکل، تصویر تاریک ہے، لیکن مضمون کا جو عنوان ہے نا، ہائر آئیڈیل، یعنی ایک اعلیٰ نصب العین، جی، وہ خود ایک پیغام ہے۔ مضمون کا اختتام بھی اسی نقطے پر ہوتا ہے کہ ان تمام چیلنجز اور مایوسی کے باوجود امن بذات خود ایک اعلیٰ مقصد ہے جو مسلسل عدم تحفظ اور جنگ جیسی کیفیت سے تو بہرحال بہتر ہے۔ جیسا مضمون کہتا ہے، امن جلد ممکن نظر نہیں آتا، لیکن یہ یقینی طور پر مکمل اور قطعی عدم تحفظ کی حالت سے بہتر طرز زندگی ہے۔ صحیح کہا۔ اور ایک آخری سوال یا غور طلب نقطہ سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ مضمون نے مذہبی سیاحت کے ذریعے عوامی رابطوں کی اہمیت بتائی۔ جی، سوال یہ ہے کہ اس مشکل ماحول میں بھی کیا سرکاری سفارتکاری سے ہٹ کر باہمی سمجھ بوجھ کو بڑھانے کے کچھ اور ایسے راستے، شاید غیر روایتی راستے ہو سکتے ہیں جنہیں ابھی تک ہم نے ٹھیک سے دیکھا یا استعمال نہیں کیا ہے؟